أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا یہ صورت احزاب کی 3 آیات ہیں جن کی بھی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 41 سے 43 تک، اور یہ صورت بھی مدنی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، اور صبح بھی اور شام کو بھی اس کی بہت زیادہ تسبیح کیا کرو۔ سامعین کرام، خاکسار کا یہ جو خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، ختم نبوت یا اجرائے نبوت، حقیقت کیا ہے؟ یہ
گزشتہ 3 جو خطبات جمعہ میں نے پڑھے ہیں ان کا بھی یہی عنوان تھا، اور آج کا یہ جو موضوع ہے یہ اسی خطبہ جمعہ کے موضوع کا حصہ چہارم ہے، لیکن اس کا سب جو ٹاپک ہے وہ ایت خاتم النبیین کی وضاحت احادیث نبویہ کی روشنی میں ہے۔ سامعین کرام، نبی کے لفظ سے حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام اپنی کتاب تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 اشیاء پر فرماتے ہیں، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ قرآن کریم کا سامعین کرام ہر لفظ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ ہمارے پیارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم کسی بھی دوسرے انسانی کلام کا مطالعہ قرآن کریم کی روشنی میں کریں۔ اگر کسی حدیث اور قرآن شریف کے مضمون میں بظاہر کہیں کوئی تعارض نظر آئے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ان میں تطبیق پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس حدیث کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایسی حدیث کو ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے جس کا مضمون قرآن شریف کے مخالف ہو۔ اسی سلسلے میں حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آپ کا کتابچہ ہے کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 13 پر حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن۔ اسی رسالہ میں آگے چل کر یعنی صفحہ 27 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کا دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ سامعین کرام، حدیث کی کتب ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، یہ مشکوٰۃ شریف جلد 3 صفحہ 15۔ میں عربی الفاظ چھوڑ کر ترجمہ اس کا پڑھتا ہوں وقت بچانے کے لیے، اور سامعین جو ہیں اصل اگر وہ عربی الفاظ بھی پڑھنا چاہیں تو خاکسار کا جو مضمون ہے آرٹیکل نمبر 39 یعنی مضمون نمبر 39 حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر ہوگی اور ہمیشہ غالب رہے گی،
جو شخص مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے۔ اس حدیث کی بنا پر امت محمدیہ کی سامعین کرام میں کثیر تعداد یہ یقین کر کے بیٹھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، اور اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت کا انعام نہیں بخشے گا۔ یہ سب لوگ اپنی سادگی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے مبعوث ہونے کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان خاتم النبیین پر حملہ خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا خیال کرنا نہ صرف حقیقت کے خلاف ہے بلکہ منشاء الہی کے بھی برخلاف ہے۔ مجموعہ احادیث میں نبوت سے متعلق اگر اس حدیث کے مضمون کے مخالف کوئی اور حدیث نہ بھی ہوتی تب بھی ہم اس حدیث کو کلام الہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے مراد یہاں ایسے نبی کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور پیروی سے باہر ایک حقیقی اور صاحب شریعت نبی ہوگا، نہ کہ کوئی ایسا نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا ہو کر یہ انعام پائے گا، اور ایسا خوش نصیب انعام یافتہ تب امتی نبی ہوگا نہ کہ کوئی مستقل نبی۔ اگر کوئی انسان میرے اس فہم کے برخلاف یہ سمجھتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین سے مراد ہر قسم کی نبوت کا خاتمہ ہے تو میرا اس سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلانا جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور پھر سورۃ نساء میں یہ فرما کر اس منعم علیہ گروہ کی وضاحت بھی فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے، اس رسول میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ امت محمدیہ کو منعم علیہ گروہ میں شامل ہونے کی دعا سکھلا کر اور منعم علیہ گروہ میں شامل ہونے کا وعدہ فرما کر کیا جھوٹ بولا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں جو فرمایا ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اے آدم کے بیٹو اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں تو جو لوگ تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسالت کے جس سلسلہ کا ذکر فرمایا ہے سامعین کرام، کیا یہ نعوذ باللہ سب جھوٹ ہے؟ کیا امت محمدیہ بنی آدم میں شامل نہیں؟ خاص طور جواباً عرض کرتا ہے کہ یہ ہرگز جھوٹ نہیں، اور امت محمدیہ بلا شبہ بنی آدم کا ہی تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے اور جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے وہ قطعی اور اٹل ہیں، سچ ہیں۔ اگر امت ہی روایتوں کے پیچھے پڑ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو کر بیٹھ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور؟ بقول شاعر حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ یہ یاد رہے کہ دین اسلام میں احادیث نے
بہت فتنہ ڈالا ہوا ہے۔ ہر فرقہ اپنے ذوق اور اپنی پسند کے مطابق کوئی حدیث لے کر بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا ان احادیث کے معاملہ میں ہمیں خاص احتیاط برتنی چاہیے۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے وقت میں ان احادیث یعنی تالمود کی وجہ سے ہی یہودی ہلاک ہوئے، اور انہوں نے ایک سچے نبی اور رسول کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے کافر اور دجال قرار دے دیا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی حدیث قرآن اور سنت کی نقیض ہو تو ہمیں اس حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر کوئی حدیث بظاہر خواہ وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن قرآن اور سنت اس کی تائید کر رہے ہوں تو ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلامی مسائل کا ایک خاصا ذخیرہ ان احادیث میں موجود ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جب تک قرآن و سنت کسی حدیث کی تکذیب نہ کریں ہمیں بھی اس کی تکذیب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آخر یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے علاوہ مجموعہ احادیث میں نبوت کے سلسلے میں کوئی اور حدیث نہ بھی ہوتی تب بھی قرآن مجید اس ضمن میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود تھا، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ مجموعہ احادیث میں نبوت کے سلسلے میں اور بھی احادیث موجود ہیں۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں کوئی فطور نہ ہو اور ہم ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر تقوی اور طہارت اور عدل و انصاف کے ساتھ ان احادیث پر یکجائی نظر دوڑائیں تو یہ احادیث نہ صرف ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں بلکہ ان میں ہمارے اطمینان قلب کا سامان بھی موجود ہے۔ لا نبی یا بعدی سے متعلق اولاً خاکسار یہ عرض کرتا ہے کہ وہ بزرگان اسلام جن کے متعدد اقتباسات خاکسار گزشتہ خطبہ جمعہ میں پڑھ کر سنا چکا ہے، کیا یہ احادیث ان کے علم میں نہیں تھی؟ کیا وہ نعوذ باللہ عوام کل انعام سے کم متقی اور کم علم تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واضح ارشاد لا نبی بعدی کے باوجود انہوں نے یہ مسلک اختیار کر لیا کہ صرف نئی شریعت لانے والا نبی کا آنا ممتنع ہے، البتہ امتی یا تابع نبی کا آنا جائز اور ممکن ہے۔ مزید میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حدیث وَأَنَا خاتم النبیین لا نبی یا بعدی کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک عام صحابی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکیمانہ کلام کو آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے، جنہیں امت معلمہ نصف الدین کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، در منشور جلد 5 صفحہ 204، یعنی اے لوگو تم یہ تو کہا کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مگر یہ نہ کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول کی تشریح میں شیخ الامام حضرت ابن قتیبہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تعویل مختلل احادیث صفحہ 236 پر آپ کے یہ الفاظ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا نبی یا بعدی کے مخالف نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس فرمان سے یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کو منسوخ کر دینے والا ہو۔ اسی طرح بر صغیر پاک و ہند کے مایہ ناز محدث شاہر مشکات شریف اور مشہور امام اہل سنت حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حوالہ الاشاعت فی شرائط ساعت فی صفحہ 226 پر ہے، ان کے الفاظ عربی کے ہیں، پڑھ لینا میرے مضمون سے۔
آپ فرماتے ہیں حدیث میں لا نبی آبادی کے جو الفاظ آئے ہیں اس کے معنی علماء کے نزدیک یہ ہیں کہ کوئی نبی ایسی شریعت لے کر پیدا نہیں ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرتی ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں، یہ آپ کے جو الفاظ ہیں یہ قرۃ العینین فی تفضل الشیخین صفحہ 319 پر ہیں۔ ترجمہ اس طرح ہے ان الفاظ کا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول لا نبی بعدی ولا رسول سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو نبوت و رسالت منقطع ہو گئی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک نئی شریعت والی نبوت ہے۔ اب اگر کچھ لوگ اپنی ناسمجھی میں کسی برگزیدہ انسان کی محض مخالفت کرنے کے لیے اپنے من پسند خیال یا عقیدہ کی بنا پر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی مذکورہ بالا حدیث پر اپنی ایمان کی بنیاد قائم کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ قرآن کریم، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اور دیگر جید بزرگان اسلام کے ارشادات ان کے اس نقطہ نظر کی تردید کرتے ہیں، تو پھر میں یا کوئی اور سوائے اس دعا کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے اور کیا کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، آیت خاتم النبیین کے نزول کے بعد ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے معنی سمجھانے کے لیے ہمارے ہاتھ میں ایک کلید تھمائی ہے، اور وہ یہ کہ آیت خاتم النبیین 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کے نزول کے قریباً 4 سال بعد یعنی 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ ابراہیم فوت ہو گیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت خاتم النبیین کے معنی ہر دوسرے انسان سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نوعمر بچے کی وفات پر فرمایا، یہ ابن ماجہ کتاب الجنائز حدیقۃ الصالحین صفحہ 929 پر یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا، اگر میرے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے تو وہ صدیق یعنی سچ کا پرچار کرنے والے نبی ہوتے، اور ان کے ننیال جو مصری قبطی ہیں کفر کی غلامی سے رہائی پاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد آیت خاتم النبیین کے نزول کے بعد کا ہے، اور اس سے آیت خاتم النبیین کی واضح تشریح ہو جاتی ہے۔ اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ خاتم النبیین کے الفاظ امت محمدیہ میں صدیق نبی یا امتی نبی ہونے میں کوئی روک نہیں۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کسی ذہین طالب علم کی وفات پر یہ کہا جائے کہ اگر وہ زندہ رہتا تو ڈاکٹر بن جاتا۔ یہ بات اسی صورت میں کہی جا سکتی ہے جب کہ ڈاکٹری کا عہدہ موجود اور قابل اصول ہو۔ اگر ڈاکٹری کا عہدہ ہی ختم ہو چکا ہو تو پھر کسی طالب علم کی وفات پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو ڈاکٹر بن جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہماری یہ رہنمائی فرماتا ہے کہ صاحبزادہ ابراہیم کے نبی بننے میں اس کی وفات روک ہوئی، نہ کہ آیت خاتم النبیین۔ لیکن عہد حاضر کے بعض کم فہم علماء اس حدیث کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں اس لیے وفات دے دی تاکہ وہ بڑے ہو کر نبی نہ بن جاتے، اور اس طرح آیت خاتم النبیین پر نعوذ باللہ حرف نہ آ جاتا۔ ان علماء کی یہ توجیہ عقل اور سنت اللہ کے خلاف ہے۔ قرآن کریم سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی نیک انسان کے بچے نے بڑے ہو کر برے فعل کرنے ہوں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ نیک والدین کی خاطر ایسے بچے کو خرد سالی میں ہی وفات دے دیتا ہے،
لیکن قرآن سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی نیک اولاد کو بچپن میں اس لیے وفات دے دے کہ وہ بڑے ہو کر کہیں روحانی نعمتوں کے وارث نہ بن جائیں۔ ایسی سوچ انسانی عقل اور اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور شان کریمی کے خلاف ہے۔ صد حیف ایسے لوگوں پر کہ یہ تعصب اور مخالفت میں سورۃ فاتحہ کی اس دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کو بھی بھول جاتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو آشا لاکانا صدیقا نبیا کی صحت پر ائمہ حدیث کا مکمل اتفاق ہے۔ حضرت امام ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی عنہ فقہ حنفیہ کے ایک مشہور امام ہیں اور آپ کا استنباط عہد حاضر کے تقوی شعار علماء اور عوام کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، فلا يناقض قولہ تعالی خاتم النبیین اذ المعنی انہ لا یاتی نبی بعدہ ینسخ ملتہ ولم یکن من امتہ، موضوعات کبیر صفحہ 58-59۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ابراہیم زندہ رہتے تو صدیق نبی ہوتے، عہد خاتم النبیین کے مناقض نہیں، کیونکہ اس عہد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی ملت کی تنسیخ کرنے والا ہو اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث اس طرح ہے، ابو بکر افضل هذه الامت الا ان یکون نبی کنوز الحقائق، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امت میں سب سے افضل ہیں سوائے اس کے کہ امت میں کوئی نبی پیدا ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ امت محمدیہ میں امتی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، اور اگر عہد خاتم النبیین کی وجہ سے امتی نبوت کا دروازہ بند ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا ذکر فرماتے ہوئے اسے کسی نبی سے مشروط نہ فرماتے ہیں۔ امت محمدیہ میں سامعین کرام، نبوت سے متعلق اب تک کی جو میں نے باتیں کی ہیں یا گفتگو کی ہے، یہ قطعی طور پر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریحی نبوت کا خاتمہ ہے، لیکن ایک قسم کی نبوت ختم نہیں، یعنی وہ نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ملتی ہے، وہ امت یا بروزی نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ سے نور لیتی ہے، وہ ختم نہیں، کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ہے۔ آگے کچھ باتیں بتانے سے پہلے میں چند باتوں کی وضاحت یہاں پر ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، پہلی بات یاد رکھیں کہ علم کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی فاعلی مفہوم یعنی سبجیکٹو میننگ اور غائی مفہوم آبجیکٹو میننگ۔ فاعلی علم جو ہوتا ہے، اس سے مراد کسی کا ذاتی فہم یا علم ہے، اور یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا رہتا ہے۔ غائی علم یعنی آبجیکٹو نالج سے مراد کسی کے ذاتی فہم کی غایت ہے، یعنی وہ جسے کسی نے جاننا ہے۔ غائی علم ہمیشہ ایک ہی یعنی ون اینڈ دا سیم رہتا ہے۔ فاعلی علم یا انسانی علم کے تین مراتب ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ ہر مرتبہ پر ہمارا علم بدلتا اور بالکل مختلف ہو جاتا ہے، جبکہ غائی علم ہمیشہ غیر تقید پذیر رہتا ہے۔ اگر علم کے متعلق کسی کو مزید معلومات درکار ہوں تو وہ خاکسار کے الہی نظریہ ورچوئس گاڈ کا دوسرا باب نیکی علم ہے کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ انسانی علم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، اور یہ علمی ترقی نظریات یا تصورات کی شکل میں ہوتی ہے۔
مذہبی زبان میں نظریے یا تصور کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور کوئی نبی پیدائشی عالم نہیں ہوتا۔ نبی کی پیدائش کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی بڑھتا ہے۔ عام انسانوں کے برخلاف اللہ تعالیٰ انبیاء کو علم بذریعہ وحی عنایت فرماتا ہے۔ وہ انہیں حصول علم کے لیے دعائیں سکھاتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حصول علم کے لیے یہ دعائیں سکھائیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہتا رہے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ نے حتبانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب کو بھی حصول علم کے لیے چند دعائیں سکھائی تھیں، جیسا کہ خاکسار نے اپنی اس کتاب غلام مسیح الزمان میں بھی ان دعاؤں کا ذکر کیا ہوا ہے، جیسے کہ حضرت مرزا غلام صاحب پر یہ دعا بھی الہام ہوئی تھی کہ رب زدنی علما۔ اس طرح اور رب علمنی ما ہوا خیر عندک، اسی طرح رب ارنی انوار کل کلیات، رب ارنی حقائق الاشیاء، اے ذلی ابدی خدا اپنی زندگی کا شربت پلا۔ حضرت مرزا غلام صاحب کی ان دعاؤں کا ذکر خاکسار کی کتاب جو ہے غلام مسیح الزمان، غالباً اس کے مقدمہ میں پڑھا جا سکتا ہے، سامعین جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کسی ولی یا نبی کا علم بدلتا ہے تو علم کے بدلنے سے اس ولی یا نبی کا عقیدہ بھی بدل جاتا ہے، اور ایسی تبدیلی عقیدہ شان ولایت یا شان نبوت پر کوئی جائے حرف نہیں ہوتی۔ اور حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حیات و وفات کے سلسلے میں عقیدہ کے متعلق ایسی ہی تبدیلی کو ہم سب جانتے ہیں، جماعت احمدیہ کے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا 1884 تک آپ کا یہی عقیدہ تھا کہ سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، جیسے کہ عامت المسلمین کا عقیدہ ہے کہ وہی آخری زمانہ میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق آسمان سے زندہ بجسم عرصی نازل ہوں گے۔ براہین احمدیہ جو لکھی گئی تھی حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے اسی حیات مسیح کے عقیدے کا ذکر فرمایا ہوا ہے، اور 1890 کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت مرزا غلام صاحب پر انکشاف فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی و رسول الی بنی اسرائیل تھا، وہ فوت ہو چکا ہے اپنا مشن پورا کر کے۔ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی ہم نے امت محمدیہ کے آگے رکھی ہوئی ہے، اس کا مصداق کوئی امتی فرد ہے جس کے حالات و واقعات موسی سلسلے کے ذکی غلام یا موسی سلسلے کے مسیح عیسیٰ مریم سے ملتے جلتے ہوں گے۔ تو بہرحال خاکسار ان باتوں کا بارہا اپنے خطبات اور لیکچروں میں ذکر کر چکا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات و وفات کے حوالے سے مرزا غلام صاحب کا عقیدہ کس طرح بدلا، تو یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ انبیاء کے عقائد بھی پھر بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وحی اور الہام کے ساتھ انہیں جب علم دیتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کے نظریات جو غلط ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، صحیح نظریات کو قائم کر لیتے ہیں۔ دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب نئے نئے علمی حقائق دریافت ہوتے ہیں تو ان نئے علمی حقائق کو نئے نام بھی دینے پڑتے ہیں، اور اسی طرح علمی ترقی کے ساتھ ساتھ نئی نئی اصطلاحات بھی وجود میں آ جاتی ہیں۔ پچھلی چند صدیوں میں سائنس کے میدان میں ایسی بے شمار نئی اصطلاحات وجود میں آئی ہیں، مثال کے طور پر کشش ثقل، الیکٹران، پروٹان، نیوٹران۔ اب اگر کوئی شخص ان اصطلاحات پر اعتراض کرے کہ پہلے زمانوں میں ان کا کوئی ذکر نہیں تھا، اب کیوں ہیں، تو یہ اس کی سادگی اور لا علمی ہے۔ ایسے انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے زمانوں میں مذکورہ اصطلاحوں کے موجود نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان اصطلاحوں سے متعلقہ علمی حقائق ہنوز پوشیدہ تھے۔ اب جب یہ علمی حقائق منظر عام پر آ گئے تو ان سے متعلقہ علمی اصطلاحات بھی مرز وجود میں آ گئی ہیں۔ بین ہی جب مذہب کمال کی طرف بڑھتا ہے تو اس میں بھی نئی اصطلاحات
وجود میں آ جاتی ہیں، اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ ایک اور بات جس کی طرف خاکسار سامعین کرام کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ نبی پر ایمان لانا تو ضروری ہے، جبکہ غیر نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ یہ دراصل انسانی نفس کا پیدا کردہ ایک جواز ہے، ایک دھوکہ ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی صداقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مرسل، خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی، جب اصلاح خلق کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اسے قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرسل موعود ہو تو پھر تو اس کے متعلق نبی یا غیر نبی ہونے کی بحث ہی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ماننا لازمی ہوتا ہے۔ موعود وہ ہوتا ہے سامعین کرام جس کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بطور آزمائش وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حاکموں کا حاکم اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے آگے بیچارے دنیاوی بادشاہ بھی نوکر ہیں، لیکن اپنی بات سمجھانے کے لیے میں بطور مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی ملک کا بادشاہ اپنے کسی فقیر کی معرفت اپنا کوئی حکم کسی شہر یا علاقے کی طرف بھیجے تو کیا اس شہر یا علاقے کی رعایا اس فقیر کا یہ کہہ کر انکار کر سکتی ہے کہ چونکہ تو وزیر کی بجائے فقیر ہے لہٰذا نہ ہم تجھے بادشاہ کا قاصد سمجھتے ہیں اور نہ ہی تیری بات مانتے ہیں؟ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل اہمیت تو مرسل یعنی بھیجنے والا اور اس کے پیغام کی ہوتی ہے، نہ کہ پیغام رساں کی۔ پیغمبر بے شک فقیر ہو یا وزیر، اس کا بادشاہ اور اس کے پیغام پر ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی دنیاوی بادشاہ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی دنیاوی بادشاہ کے بھیجے ہوئے قاصد کا انکار ممکن نہیں ہے تو پھر بشرط ایمان اور تقوی کوئی انسان کسی الہی مرسل کے انکار کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشاد کے مطابق آنے والے مجددین کا تعلق ہے تو انہیں ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کسی نبی یا رسول کا۔ اس زمن میں حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ یہ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 پر حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، جیسا کہ خاکسار کے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع سب ٹاپک جو عید خاتم النبیین کی وضاحت احادیث نبویہ کی روشنی میں ہے، مجھے امید ہے کہ سامعین کرام کو علم ہو گیا ہوگا کہ عید خاتم النبیین سے مراد نبوت کا مطلق خاتمہ نہیں بلکہ اس سے صاحب شریعت نبوت کا خاتمہ مراد ہے، وگرنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں امتی یا غلام نبوت کا سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا، اور اس میں ہرگز کوئی تخلف ممکن نہیں ہے۔ سامعین کرام، اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ انسان جو ہیں نفس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ دیکھنا ہم 1500 سال پہلے مبعوث ہوئے تھے، آپ پر قرآن جیسی عظیم و شان وحی نازل ہوئی اور آپ کو ایک کامل شریعت بخشی گئی۔ قرآن کے ہوتے ہوئے، کامل دین ہوتے ہوئے امت محمدیہ میں کتنے فرقے بن چکے ہیں؟ یہ سب انسانوں کے نفسوں کا شر ہے، فطور ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ اس قسم کا جو انسانی نفس فساد ڈالتے ہیں سچے مذہب میں، تو اس کو نکالنے کے لیے پھر گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے کسی مومن کو معمور فرما کر ان غلطیوں سے اپنے سچے دین کو پاک کرتا ہے، اس کا چہرہ صاف کر دیتا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ ہر صدی ہجری کے سر پر مجدد کے مبعوث ہونے کا جاری و ساری رہے گا۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ
سچے دین میں غلطیاں پیدا کرتے رہیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ہر صدی ہجری کے سال پر کسی مومن کو معمور فرما کر ان نفسانی غلطیوں سے دین مستقم کو پاک کرتا رہے گا، اس کا چہرہ مصفح کرتا رہے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ سامعین کرام، مرحوم قتیل شفاعی صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اسی طرح سامعین کرام، میں حق پرستوں کی ایک قبیل سے ہوں، میں حق پرستوں کی ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اسی لشکر کلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں یوں ہی دستوں گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ سامعین کرام، اسی پر میں اپنے آج کے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔